بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے گزرے تو ایک شخص گھوڑا لیے جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا بہت خوبصورت تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچتے ہو؟ کہا، بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا، بات چیت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں رکو، میں ابھی گھر سے رقم لے کے آتا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے کسی نے اسے رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا، مسلمانوں سے نبی نے گھوڑا خریدا ہے، وہ رقم لینے گئے ہیں، ان کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ پوچھا، کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے کہا، اتنے کا بیچا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں زیادہ پیسے دیتا ہوں، یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ کہا، میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا، کوئی بات نہیں، مکر جانا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی اس شخص نے اس آنے والے کے ساتھ سودا طے کر لیا۔ پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے گھوڑا آگے بیچ دیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم دی اور کہا، گھوڑا میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا، کون سا گھوڑا؟ میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں، سودا کیا ہی نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو سودا ہوا ہے، میں گھر رقم لینے گیا ہوں۔ کہا، میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو نے گھوڑا بیچا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ بات بڑھنے لگ گئی، لوگ اکٹھے ہونے لگ گئے، ایک ہجوم سا بن گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، میں نے گھوڑا خریدا ہے، وہ کہے، میں نے بیچا ہی نہیں۔ جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے کہا، اچھا، آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ مجھے کوئی گواہ دو۔ اگر آپ گواہ نہیں دیتے تو پھر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ جھوٹ تو اس نے پہلے ہی بول رکھا تھا، اب قسم اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس نے کہا، مجھے کوئی گواہ دے۔ اب لوگوں کے ہجوم میں اس نے گواہ مانگ لیا ہے، لہذا جس وقت سودا طے ہو رہا تھا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی شخص وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ قبل اس کے تو کوئی دیر گزرتی، اتنے میں حضرت خزامہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں۔ جتنے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اتنے میں ہی سودا ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے، پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ شخص مکر گیا ہے۔ اس نے کہا، پھر ٹھیک ہے، مجھے پیسے مل گئے ہیں، میرا مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ وہ گھوڑا دے کر چلا گیا۔ جب لوگ ہٹنے لگے، ہجوم ختم ہو گیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خزیمہ، ایک بات تو بتاؤ۔ کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، تم موقع پر موجود تو نہیں تھے، پھر گواہی کیسے دے دی؟ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا پھر گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے جب میں آپ کی بتائی ہوئی آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، آئندہ آنے والے واقعات کی تصدیق کرتا ہوں، تو کیا میں اس گھوڑے کی خریداری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں کر سکتا؟ حضرت خزامہ رضی اللہ عنہ کے اس جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اے خزامہ، آج سے تم دو گواہوں کے قائم مقام ہو، یعنی تمہاری گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا، جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزامہ گواہی دے دے، ان کی تنہا گواہی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔